अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। मौसम देखें, आज ये सुबह 10 बजे का टाइम है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था, मज़े का था। सो उड़ने के बाद दोनों बेटियों को ना मैंने यहाँ पे ये दूध मांग रही थी, तो मैंने कहा अब दूध का तो टाइम नहीं रहा, सुबह उठ के ही 6 बजे दूध पीती हैं, लेकिन अब तकरीबन इस टाइम 10 हो रहे थे, तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट इन्हें करवा देती हूँ। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट खुद भी किया और सबको करवा के तो हस्बैंड जाने लगे थे मार्केट, तो कह रहे थे कि मैं शूज़ लेने जा रहा हूँ। मैंने इसका हमें भी साथ ले जाए, हमें क्यों नहीं लेके जा रहे ना आज। वैसे तो हमें घसीट के ना हर जगह लेके जाते हैं ज़बरदस्ती साथ, तो मैंने कहा आज जब मैं खुद कह रही हूँ कि मैं भी साथ चलती हूँ, तो आप मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे। हालांकि मेरा भी इरादा है शूज़ लेने का, तो चलो मैं भी देख लूँगी इसी बहाने। सो वो कह रहे थे नहीं, अब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि पता नहीं वो मजाक में मुझे रोक रहे थे या सच्ची में कह रहे थे कि ना जाऊं मैं साथ। लेकिन खैर जो भी था, मैंने उनका नहीं सुना, मैं आ गई साथ। यहाँ मुझे पता था उन्होंने इसी मार्केट जाना। ये जहाँ हम आए हैं ना, हमारे गांव के साथ एक सिटी है छोटा सा, ये एक शूज़ की शॉप है काफ़ी अच्छी, यहीं से ही वो लेते हैं। और यहाँ के बैग जो है ना, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैंने कहा चलें कोई बैग वगैरह भी देख लूँगी ईद के सूट के साथ शूज़। यहाँ अभी ड्रेस तो कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ, घर में कुछ पड़े हैं मेरे पास न्यू ड्रेस, लेकिन अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ कि इनमें से पहनूंगी या लूँगी। बड़ी ईद में कोई इतना ख़ास नहीं शॉपिंग का होता। रमज़ान में ये होता है कि पूरे रमज़ान रोज़े भी रखो और फिर शॉपिंग की भी फ़िक्र होती है कि हमने ईद की शॉपिंग करनी है। लेकिन बड़ी ईद में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ कुर्बानी का होता है कि कुर्बानी करनी है, सिर्फ वही बंदा सोचता है और नहीं। खैर मैंने शूज़ तो वैसे भी मुझे चाहिए थे आम रूटीन के लिए भी, इधर उधर जाने के लिए ना, मैं सोच रही थी लेने का। सो मैंने कहा जाती हूँ साथ, अगर मुझे पसंद आ गए ना। तो बस ऐसे ही, बस अभी ये इधर उधर चीज़ें देख रही थी हस्बैंड के यहाँ पे ना, मैं शूज़ देख रही थी। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है अब तो, बस कुछ ना पूछें आप। अब शॉपिंग वो जैसे करते हैं ना जी भर के करने वाली, वो अब ज़माना चला गया। बहुत महंगाई हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं हस्बैंड को ना कुछ शूज़ दिखा रही थी, तो मुझे पता था उन्होंने मेरी पसंद का तो शूज़ लेना नहीं है। मैं बस ऐसे ही ना ट्राई कर रही थी, वीडियो में ये बना रही थी कि चले पता चले मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। खैर मैं फिर छोड़ के उन्हें आ गई। मैंने कहा आप ऐसा करें, एक बेटी आप ले लें, एक मैं ले जाती हूँ, तो मैं अपने शूज़ देख लेती हूँ जाके इस तरह ना। तो दोनों बहनें वैसे भी ना आपस में लड़ रही थी। वो कह रही थी कि मुझे बाबा के पास जाना है और बड़ी कह रही थी कि मुझे। तो मैं बड़ी बेटी को साथ ली और इस तरफ आ गई जहाँ लेडीज़ के शूज़ थे ना, वहाँ मैं देखने लग गई। ये आजकल ना इतने ये घर वाले जो शूज़ होते थे प्यारे प्यारे लगे हुए थे ना, तारे मोतियों के। सो ये एक मुझे अच्छा तो लगा था, लेकिन खैर मैं फिर कहा चले और कुछ अभी भी देख लेती हूँ। समझ नहीं आ रही थी कि घर के लिए लूँ या वैसे लूँ, दूसरा लूँ। सो बस मैं वैसे अभी देखी जा रही थी अभी जब, लेकिन खैर मैंने यहाँ से ना शूज़ लिया नहीं था कोई भी, मैं बस देख के आ गई थी। एक शूज़ मुझे पसंद आया था, लेकिन वो मैंने पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरा इरादा था कि लूँगी, लेकिन फिर मैं छोड़ के आ गई। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ले लो, मैंने कहा नहीं, महंगा 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 करते करते ना कह कह के मैं वहाँ से वापस आ गई। मैंने कहा मुझे नहीं लेना। मैं रुक इसलिए गई थी कि मैंने सोचा था कि अभी ना पहले सूट डिसाइड कर लूँ ईद का, फिर उसके साथ बैग और शूज़ ना मैं कर लूँगी। ये वाला मुझे शूज़ वैसे पसंद आया था, तो हस्बैंड तो कह रहे थे ले लो, फिर मुझे आके लेना पड़ेगा, बेहतर है तुम ही ले लो। सो ये जो छोटे छोटे बैग लगे हुए थे ना, इससे एक मैं बैग ज़रूर लूँगी ईद के लिए। पहले वो मेरा वही मेन मसला है ड्रेस का, वो सिलेक्ट हो जाए, शूज़ और फिर बैग तो सिलेक्ट हो जाएंगे। खैर अभी हम यहाँ से जा रहे थे वापस, हस्बैंड ने ही लिया सिर्फ शूज़, और यहाँ से फिर आ गई थी। साथ ही एक मार्केट थी, तो मैंने कहा यहाँ से भी हो जाती हूँ बेटी के लिए कुछ, बड़ी बेटी के लिए ना मुझे कुछ ड्रेस लेने थे घर के लिए। सो ये देखिए यहाँ जिमल नाराज़ होकर इसलिए बैठी हुई है कि वो मैंने बताया ना पहले कि ये दोनों लड़ रही हैं। वो कहती कि मुझे बाबा का हाथ पकड़ के चलना है, और छोटी जिमल कह रही है कि मुझे बाबा का हाथ पकड़ के चलना है। तो यही इनकी लड़ाई चलती रही है मार्केट में। सो यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ से मैंने कुछ ड्रेस लिए थे बेटी के लिए, बस बड़ी बेटी के ही लिए और हम घर वापस अभी यहाँ से जा रहे थे। सो ये येलो शर्ट मैं इसलिए दिखा रही थी कि मेरी बेटी ने मुझे आज ही बताया कि उसे येलो कलर उसका फेवरेट कलर है ना, तो मैं उसे कह रही थी बेटा तुमने ये येलो शर्ट को क्यों नहीं देखा।
سو یہ دیکھیں یہ کچھ میں شرٹس، یہ والی یلو شرٹ، اس کو حالانکہ مجھے لگ رہا تھا یہ تھوڑی کھلی ہے اسے، لیکن اسے ضد کی نہیں مجھے یہ لینا ہے شرٹ نا، تو یہ یلو پجامہ میں نے اس کے ساتھ تو نہیں لیا، لیکن خیر میں نے ویسے لے لیا کہ چلو اس کا فیوریٹ کلر ہے نا۔ یہ ایک خانی کے لیے شرٹ لے لیا تھا، سو یہ بھی بیٹی کا تھا، اور میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی جو کپڑے لائی تھی دکھانے کے لیے، اور زمل نے دیکھے کیا کارنامہ انجام دیا ہوا تھا۔ ابھی یہ کچھ ٹائم پہلے اس نے میری یہ اس طرح کی کریم پوری خراب کر دی تھی، یہ دیکھیں کیسے فرش پہ دیواروں پہ ساری لگائی ہوئی تھی، اور وہ کریم بھی نا اتنی گندی ہو گئی ہوئی تھی نا، میں نے پھر پھینک کے نا یہ اور لے کے آئے تھے، اور اس نے بھی یہ دیکھیں اس کا کیا حشر کر دیا۔ خیر ابھی یہ شوز رہ گئے تھے ہسبینڈ کے دکھانے والے، میں اس کی طرف چلی گئی تھی، اس کے ہاتھ وغیرہ دھوئے اور سارا نیچے سے صاف کر کے آئی تھی۔ یہ والے شوز انہوں نے لیے تھے، تھوڑا سا اس میں ڈسکاؤنٹ تھا، 39 کے لگے ہوئے تھے، ویسے 45 کے تھے، تو خیر یہ ایک بوٹل لے لی تھی بیٹی نے ساتھ خانی نے، اور یہ جہاں سے میں نے ٹی شرٹ لی تھی نا بیٹی کی، وہاں سے یہ مجھے بونیاں ملی تھی، جب نیکسٹ ٹائم ہم شاپنگ کریں گے تو کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ سو یہاں پہ یہ بکس اس لیے میں دکھا رہی ہوں کہ بڑی بیٹی کا نا کبڈ بڑا پڑا تھا، تو میں اسے کہہ رہی تھی بیٹا یہاں سے سب نکال لو، اس نے بیگ سے نکال کے نا کبڈ میں رکھ دی تھی، تو میں نے کہا وہاں سے ساری نکال لو شاپر میں ڈالو، ابھی نا یہ کچھ استعمال میں آئیں گی نیکسٹ ٹائم، جب ابھی یہ 4 کی ہیں وہ 5 میں چلی گئی ہے تو یہ، لیکن یہ کام آئیں گی مجھے اتنا پتہ ہے، تو اس لیے میں نے کہا آپ شاپر میں ڈال دو، میں اس کو نا گراج میں رکھ کے آؤں گی۔ سو یہاں پہ ابھی میں یہ نیکسٹ ڈے کا ویڈیو ہے، یہاں سے یہ میں جا رہی تھی مارکیٹ گروسری کرنے۔ آج کل ہسبینڈ نے نیا وہ نکالا ہوا ہے طریقہ کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم چلی جاؤ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے نا، تم چلی جاؤ سارا سودا لے کے اکٹھا کر کے رکھو اور مجھے کال کرو، جب کاؤنٹر پہ پہنچو تو میں گاڑی لے کے آؤں گا نا، تو پھر لے جائیں گے۔ لیکن خیر میں بھی پھر ایسے ہی ان کی بات سن کے منہ اٹھا کے آ جاتی ہوں کہ چلو، کیونکہ میں نے کافی ٹائم لگانا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تم بہت ٹائم لگاتی ہو تو تم ہی جاؤ نا۔ سو ابھی یہاں پہ میں کروں گی کچھ گھر کی گروسری کروں گی جی، جو یہ نارمل ویکلی گروسری ہوتی ہے وہ کر رہی تھی۔ سو یہ دیکھیں میں کاؤنٹر پہ آ چکی تھی، ابھی جب میں کاؤنٹر پہ آ گئی نا پھر مجھے یاد آیا کہ انہیں کال کرنی ہے، اور میں بیچ میں سودا رکھتے رکھتے رک کے پہلے کال کی کہ مجھے پھر باہر ویٹ کرنا پڑے گا، اس سے پہلے میں کال کر لوں۔ پھر میں نے انہیں کال کی، یہاں سے ہمارے بالکل گاڑی پہ تو 2 منٹ لگتے ہیں، ہمارے گھر کو راستہ جاتا ہے نا، تو ابھی میں باہر آ کے کھڑی ہو چکی ہوئی تھی، تو یہ دیکھیں فائنلی ہسبینڈ تشریف لا رہے ہیں۔ سو ابھی یہاں سے سودا رکھیں گے اور پھر جائیں گے گھر واپس۔ یہ دیکھیں میں گھر آ گئی تھی، گھر آتے ہی میں نے کیا کیا، فریج تو میرا 2-3 دن سے ارادہ تھا اسے صاف کرنے کا، تو میں نے کہا کیوں نہ آج ہی کر لی جائے۔ ابھی یہ سارا دیکھیں میں نے سودا اندر سے نہ نکال لیا۔ ہسبینڈ مجھے دیکھ کے نا غصہ کر رہے تھے کہ یہ کھانا بنانے کا ٹائم ہے یا فریج صاف کرنے کا ٹائم ہے، تو میں نے یہ دیکھے ابھی پہلے جو دکھایا تھا فریج صاف کرنے سے پہلے، ابھی یہ ساری میں نے کلین کر لی ہے، کچھ حصوں کو نکال کے میں نے دھویا ہے، کچھ کو ویسے میں نے صاف کر لیا، اور جلدی جلدی کیا ویڈیو کے چکر میں نہیں پڑی۔ میں نے کہا ہسبینڈ نے پھر ڈانٹنا ہے کہ لیٹ ہو جائے گا، ویسے بھی بچوں کو بھی بھوک لگ چکی تھی، لگ رہی تھی، مطلب بچوں کا بھی کھانے کا ٹائم تھا اور ہمارا بھی، تو یہاں پہ پھر میں نے جلدی جلدی سارا سودا رکھا، اور ہسبینڈ میٹ لے کے آئے تھے، تو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ بنائیں، نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم بناؤ، تو میں نے سوچا کہ چلیں پھر آج نا ابھی یہ فریز ہوا بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا چلے آج میں نا اس طرح ہی بنا لیتی ہوں۔ ویسے یہ ہو گیا کہ ہسبینڈ میرے نا کافی اچھا میٹ بناتے ہیں، تو اسی چکر میں نا میں نے میٹ بنانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا، ابھی کبھی بنانا پڑے تو بنا لوں گی، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن خیر میں نے چھوڑا ہوا ہے میٹ بالکل بنانا، میں نہیں بناتی۔ یہ ایک بنایا تھا جس نمک لگا کے کٹ لگا کے بچوں کے لیے، اور ایک یہ اپنے لیے اسپائسی تھا تھوڑا، ساتھ میں نے سبزی کر لی تھی اور چٹنی وغیرہ دیکھے بنائی تھی، روٹیاں جلدی جلدی بنائی، سارا یہ کام میں نے ہی ویسے کی ہے، صرف اسی چکر میں کہ جی میں نے کھانے کا پہلے کیوں نہیں کیا، فریج کیوں صاف کرنے لگی، اسی چکر میں پھر سارا مجھے ہی بنانا پڑا ہے۔ سو یہاں پہ پھر کھانے کے بعد میں نے بچوں کو آئلنگ وغیرہ کی، اور یہ بیٹی نے دیکھے کیا کام کر دیا، میں بیٹی کو آئلنگ کر رہی تھی اور اس نے دوسرا آئل پکڑ کے، اس کو لگا شاید میں بھی کرتی ہوں اپنے آپ کو، اس نے اپنے آپ کو نہیں کی، اس نے ٹوائلٹ کو آئلنگ کر دی ہے ساری، تو پھر آپ دیکھیں کتنی معصوم بن کے نا جا کے اندر لیٹ گئی، اسے پتا تھا میں نے غلطی کی ہے، میں نے جب دیکھا نا یہ کہاں ہے تو اندر آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔
یہاں پہ پھر میں ابھی سارے کام کر کے ابھی لیٹی ہی تھی تو دوست کی کال مجھے آ گئی کہ میں تو بور ہو رہی ہوں تو چلو فارغ ہو تو چلو چلتے ہیں پارک. تو میں نے بھی پھر آگے سے انکار نہیں کیا. میں نے کہا کیوں نہیں, بچوں کو ویسے بھی آج کل چھٹیاں ہیں تو میں نے کہا چلیں. ویسے تو شاید میں نہ جاتی, لیزینس کر دیتی, لیٹ جاتی, سو جاتی, لیکن میں بھی پھر نہ اٹھ کے بچوں کو شاور وغیرہ کروایا. میں نے آئلنگ کی ہوئی تھی تو میں نے انہیں پھر شاور وغیرہ کروایا. تو اس وجہ سے پھر ان کو ریڈی کر کے تو پھر میں آ گئی. ابھی ہم ریڈی ہی ہو رہے تھے تو دوست آ گئی. پھر میں نے انہیں کہا فی الحال تو اوپر آئے نا, مجھے چھوٹی کو بھی ریڈی کرنا ہے. تو وہ تو شاید بس ریڈی بیٹھے تھے تو وہ تو جلدی آ گئے, لیکن میں نے بیٹیوں کو آئلنگ کر دی ہوئی تھی نا, اس وجہ سے پھر مجھے ان کو شاور وغیرہ کرانا پڑا. ابھی یہ دیکھیں ہم پارک ادھر پہنچ چکے ہوئے ہیں. اب یہ بڑے بچے نا دراصل نا ضد کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹیاں اتریں اور ہم لیں. تو وہ چھوٹیاں بھی پھر ایسی ضد کی ہیں کہ وہ بھی نہیں نیچے اتر رہی تھی, وہ بھی الٹ پلٹ ہو کے جھولے لے رہی تھی یہاں پہ. خانی تو پھر نہ کبھی کبھی اتنی ضد نہیں کرتی, یہ بات سن لیتی ہے, لیکن خانی جب ضد میں آ جاتی ہے نا پھر نہیں وہ کسی کی سنتی ہے, چاہے پھر اس کو کتنا ہی کیوں نہ کہو. زمل اب یہ دوسری طرف آ چکی ہوئی تھی. رادہ ویسے نا یہ ہمارے گھر کے پیچھے پگڈنڈی کی طرف نا ایک فیملی پارک لگا ہوا تھا, وہاں جانے کا ہم سوچ رہے تھے. لیکن پھر جب ہم گھر سے نکلے نا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ جب ہم اس طرف گئے نہیں, لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ ختم ہونے والا ہے. تو پھر ہم فائنلی اسی پارک میں آ گئے. یہ ہمارا اپنا پارک ہے نا, تو ہم یہیں پہ آ گئے. یہاں پہ ابھی ہسبینڈ جو تھے وہ میری دوست کے جو ہسبینڈ تھے نا ان کے ساتھ چلے گئے. تو ہم دونوں دوستیں مل کے یہاں آ گئی. پھر میں نے انہیں کال کی تو وہ بعد میں آئے تھے. آ کے پھر انہوں نے ہمیں کافی پلائی. اور زمل یہاں پہ دیکھیں ناراض ہو کے نا یہاں بیٹھی ہوئی تھی نکڑ پہ کہ مجھے جھولا دو نا. یہ کہتی ہے کہ مجھے جھولا دو, اور بالکل پھر میرے پاس ہی کھڑے رہو, مجھے دیتے رہو جھولا. اس کو منا کے میں یہاں واپس لے کے یہاں بیٹھ کے ابھی ہم نا کھا رہے تھے سب بیٹھ کے نا, بچے اور بڑے سب بھی بیٹھ کے نا چپس کھا رہے تھے. یہاں پہ جی میں دکھا رہی تھی پارک میں موسم. پارک کا آج کافی اچھا تھا ویسے موسم پارک میں بھی. یہاں پہ ابھی پیزا کی نا ایک نا گاڑی لگی ہوئی تھی. ویسے تو نارملی ادھر پارک میں نہیں ہوتا, اسپیشل کوئی گاڑی آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے نا پیزا بچوں کو کھلا دیتے. لیکن پیزے میں تو ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ کوئی دیکھ کے بتائے مجھے کہ کیا یہ فیملی پیزا لگ رہا ہے بڑا, جو فیملی پیزا بڑا ہوتا ہے. ہم نے اسی چکر میں یہ کروایا کہ, لیکن بس دھوکا ہو گیا. خیر پھر دوسرا ہم نے آرڈر اس لیے نہیں کیا کیونکہ بارش ہمارے سر کے اوپر تھی. تو پھر ہم نے کہا ہمیں اندر جا کے بیٹھنا پڑے گا, تو ہم چلتے ہیں گھر. پھر ہم گھر آ گئے وہاں سے بھاگ کے جلدی جلدی. اور یہاں سے ویڈیو میں اس لیے بنایا ہوا تھا کہ رات کو ہم سونے لگے اور زمل کو پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا, باہر جا کے بیٹھ گئی ہے. جب موبائل کی روشنی پڑی ہے نا تو لائٹ, تو پھر اٹھ کے آئی ہے اندر. یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت تب تک کے لیے جب تک میرا نیو ولاگ نہیں بنتا, نہیں آتا. پھر نیکسٹ نیو ولاگ کے ساتھ دوبارہ آؤں گی. اور میری ویڈیو فل واچ کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اور کوئی نیا آئے تو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.